أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ الحجر ابتدائی آیات۔ الف لام را اللہ اعلم بمرادہ، ان الفاظ کا معنی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ تمہید ہے اس سورت کی کہ یہ آیات ہیں کتاب کی اور واضح قرآن، یعنی اس کے اندر جو باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ ترغیب کے لیے الفاظ لائے ہیں، وہ معمولی باتیں نہیں ہیں، بہت ضروری اور اہم باتیں ہیں، اس کو سننا۔ آیات الکتاب یعنی سورت ہے، اور قرآن سے مراد واضح بیان کرنے والا، یعنی یہ سورت کی کتابیں ہیں، آیتیں ہیں جو ہم سورت یہ نازل کر رہے ہیں، اور واضح قرآن ہے، لہذا سنو اس کے اندر کیا بات ہے۔ تمہید کے بعد اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی۔ قرآن بڑے خوبصورت انداز میں ابتدائی بات شروع کرتا ہے، تمہید کے اندر ترغیب دلاتا ہے، شوق دلاتا ہے کہ آؤ اگلی بات سن لو، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، سن لو۔ کیا سننا ہے جی؟ فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت زیادہ افسوس کریں گے کافر کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، بہت زیادہ افسوس کریں گے۔ یہ افسوس کرنا آخرت میں تو ہے ہی صحیح، ایک گھڑی شاید دنیا میں بھی آئے گی کہ جس میں افسوس کافروں کو ہوگا کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، لیکن وہ گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بس اسلام پھر قبول نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، کیونکہ اس وقت موت ٹچ کر چکی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ فرعون کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا۔ اب اس وقت عذاب ٹچ ہو چکا تھا، اور یہ اللہ کا قانون ہے، عذاب آ جائے تو پھر اس وقت لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، سورۃ الانعام میں ہے کہ جب وہ گھڑی آ جاتی ہے جس میں یوم یأتی بعض آیات ربک تو لا ينفع نفسا ایمانها، تو اس وقت کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے جاتا۔ اسی لیے یہاں رب کریم نے دنیا یا آخرت کی قید نہیں لگائی، بس اتنا فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت زیادہ افسوس ہوگا کافروں کو، یہی افسوس ان کو ستائے گا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مومن ہوتے، ماننے والے ہوتے۔ اب یہ افسوس دنیا میں کسی گھڑی لگے گا تو اس وقت ایمان نہیں قبول ہوگا کیونکہ عذاب آ جائے، اور اگر آخرت میں لگے گا تو پھر تو ظاہر ہے آخرت میں تو افسوس لگنا ہی ہے۔ البتہ ایک روایت اس موضوع پر یہاں مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس انداز میں بھی بیان فرمائی ہے کہ محدث طبرانی فرماتے ہیں، محدث طبرانی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتمع اہل النار فی النار، جب جہنمی جہنم میں جمع ہوں گے، ومعهم من شاء اللہ من اہل القبلہ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مسلمان تو ہوں گے اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہوں گے۔ قال الکفار للمسلمین، تو کافر مسلمانوں کو کہیں گے الم تکونوا مسلمین، تم تو مسلمان نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، مسلمان تو تھے۔ تو وہ کہیں گے فما اغنی عنکم الاسلام فقد صرتم معنا فی النار، تو تمہیں اس اسلام نے کیا فائدہ دیا، تم تو ہمارے جہنم میں ہمارے ساتھ ہو۔ وہ کہیں گے کانت لنا ذنوب فاخذنا بها، ہمارے کچھ ایسے گناہ تھے جس کی وجہ سے آج ہم گرفتار ہیں۔ فسمع اللہ ما قالوا، پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ بات سنیں گے، فامر بمن کان فی النار من اہل القبلہ
فاخرجوا، تو اللہ تعالیٰ پھر اہل قبلہ یعنی مسلمانوں میں سے جو بھی آگ میں ہوگا اس کے لیے حکم فرمائے گا، ان کو نکالا جائے گا۔ تو اس گھڑی جب باقی کفار دیکھیں گے، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مَن بَقِيَ مِنَ الْكُفَّارِ قَالُوا، تو اس وقت وہ کہیں گے یا لیتنا کنا مسلمین، ہے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، فنخرج کما خرجوا، ہم بھی اسی طرح نکالے جاتے جس طرح کہ وہ نکالے جا رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو بہت زیادہ افسوس کافروں کو ہوگا۔ پھر آگے دنیا میں رہنے والوں کی 3 باتیں جس کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی بچا رہے ہیں تو کوئی تباہ کر رہے ہیں، ہر طرف سے انہیں باقی غفلت ہے ان باتوں سے، اور آخرت کے امور سے غفلت ہے۔ وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ وہ فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، چھوڑ میرے پیغمبر ان کو، اب بیان تو کر رہے ہیں، ان کے لیے کیوں کھلتے ہیں، ان کے لیے کیوں زیادہ روتے ہیں، کیوں زیادہ افسوس کرتے ہیں؟ یہ تسلی کا انداز ہے کہ چھوڑیے ان کو، یاکلوا، یہ کھائیں پئیں، ویتمتعوا، خوشیاں منائیں، نفع حاصل کریں، ان کی یہ چاہتے ہیں فقط کہ ویلہہم الامل، اور انہیں امیدوں نے غافل کر رکھا ہے۔ جس طرح کے بنی نوع انسان بڑے سے بڑے ہو جائیں، چھوٹے سے چھوٹے ہو جائیں، ترقی یافتہ اقوام اپنے آپ کو کہلوانے لگ جائیں یا پسماندہ ہونے لگ جائیں، یا ایٹمی طاقتیں بن جائیں، یا دنیا کے زرق برق قوتیں حاصل کر لیں، دنیا سے 10 سال آگے بڑھ جائیں اور شہروں کے شہر آباد کریں، روشنیوں میں ڈوب جائیں، تو تب بھی وہ صرف اور صرف یہی کرتے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے کوئی نظام بنائیں، یعنی ہماری روزی روٹی لگی رہے اسی بات میں، اور دوسرا کہ ہم بڑے کو کھیلیں کودیں اچھلیں ادھر ادھر جائیں، بس یتمتعوا، نفع حاصل کریں۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں پیوست ہیں۔ اور تیسری یہ ہوتی ہے کہ انہیں کہا جائے کہ اچھا اب نفع بھی حاصل کر لی اور کھا پی بھی رہے ہو، اب تو آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، اپنی زندگی کو بچا لو، جس کے لیے تمہیں زندگی عوض میں ملی ہوئی ہے، امتحان میں ملی ہوئی ہے۔ تو پھر وہاں بھی وہ واپس نہیں آتے، بلکہ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، ان کو امیدوں نے غافل کر رکھا ہے، بڑی بڑی امیدیں کہ ابھی تو میں نے یہ کرنا ہے، اب میں اس لیے یہ کما رہا ہوں کہ یہاں تک پہنچ جاؤں گا، یوں کروں گا تو فلاں تک پہنچ جاؤں گا، یہ یُلْهِهِمُ الْأَمَلُ۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو دنیا کی دین حنیف سے غافل کر دیتی ہیں، جو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تینوں کام ان کو کرنے دیں، فسوف یعلمون، ضرور انہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اپنی اطاعت پر میرا دل مضبوط کر، میرے دلوں کی شوق یہ ہو کہ تیری طرف مجھے آنا ہے۔ اور پھر اپنے معرفت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے لیے دنیا کی پہچان بھیج، میرے ذہن کھول جائیں تاکہ مجھے دنیا کا دھوکہ نظر آنے لگ جائے۔ جو ہوتا ہے حقیقی تاجر، وہ حقیقی منفعت اور حقیقی فوائد کو دیکھتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کو اگر اڑانا بھی چاہے تو اڑا دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک اگلی منزل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مومن ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند فرمایا تو وہ ہے جو اپنی حقیقت کو پہچان جاتا ہے کہ اگر کھاؤں گا یہ بھی گم ہو جائے گا، اگر پہنوں گا یہ بھی ختم ہو جائے گا ایک دن، اور امیدیں کتنی باندھوں گا، موت نے انہیں بھی تو آ کر ختم کر دینا ہے، لہذا مجھے وہ کرنا ہے جس کے لیے کبھی زوال نہیں، مجھے وہ کرنا ہے جس کی کبھی کوئی انتہا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، جو موت کے بعد کے کام کرے۔ یہ روایت امام ترمذی بیان فرماتے ہیں اور حسن درجہ کی روایت ہے، اور خود امام ترمذی نے اس کی تحسین فرمائی ہے۔ فسوف یعلمون، ضرور پتہ چل جائے گا یہ 3 کاموں میں مصروف رہنے والوں،
وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور یہ بھی ہم نہیں کریں گے کہ ہم تمہیں وقت سے پہلے تباہ کر دیں۔ کسی بستی کو جب ہم نے تباہ کیا ہے تو اس کی ایک لکھت مقرر تھی، وما اہلکنا من قریہ الا ولہا کتاب معلوم۔ عذاب دو باتوں سے پہلے نہیں آتا فرمایا، ایک کہ وقت مقررہ سے پہلے نہیں آتا، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ مسئلہ سمجھانے اور تنبیہ کرنے سے پہلے عذاب نہیں دیتے۔ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ نے قانون بنایا ہے کہ جب تک ہم کوئی رسول بھیج کر تنبیہ نہ کر دیں کہ تم غلط جا رہے ہو، اب ٹھیک ہو جاؤ، یہ کرو، تمہارے پاس اللہ کا فرمان موجود ہے، اس کو دیکھو، پڑھو اور اس کو سمجھو اور اسی کے مطابق اپنے قانون بنانے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان باتوں سے پھر غافل ہوتا ہے، اسے تنبیہ بھی ہو چکی ہوتی ہے، وقت مقرر بھی آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت جو تباہی مقدر میں ہوتی ہے پھر آ جاتی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کتنی کچھ بستیاں ہیں ہم نے ان کو تباہ کیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی کچھ بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے نافرمانیوں میں کثرت کی ہے، تو پھر دیکھتے نہیں ہو کیسے ان کے پاس گھڑی آئی عذاب کی، کیسے دن ان کا مچلا، کیسے اللہ نے عذاب کو بفرا کے ان پر نازل کیا، کبھی پانی بگڑا تو کبھی ہوائیں بگڑی۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کسی بھی امت کی گھڑی نہ پہلے ہم کھینچ کر لاتے ہیں اور نہ ہم اس کو کبھی بعد میں لے کر جاتے ہیں، ایک وقت مقرر کے پاس پہنچ کر اس وقت تباہی مقدر ہوتی ہے۔ اب پہلے کس نے آنا ہے، بعد میں کس نے آنا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم خوب جانتے ہیں کہ کون کیا ہے، کس نے پہلے آنا ہے اور کس نے بعد میں آنا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 30 میں ہے، قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے اپنے ان مخالفین کو، جو تم سے ہو سکتا ہے اپنے نفع سمیٹو، جانا تو تم نے آگ کی طرف ہے۔ کتنے تم بے عقل ہو کہ چند لمحوں کی خاطر بڑے سے بڑے فیصلے تم مول لے رہے ہو اور ابد الآباد کی زندگی کو تم دھوکے میں ڈال رہے ہو، نقصان سمیٹ رہے ہو۔ سورہ المرسلات آیت نمبر 46 میں، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو کتنا کھاؤ گے دنیا میں، نفع حاصل کر لو، پھر لو، گھوم لو، تھکا لو اپنے آپ کو، پھر بھی تو کھا پی کر سونا ہی ہے نا تم نے، یہ جتنے بھی نفع حاصل کرو گے زیادہ نہیں ہے، قلیلا بہت تھوڑے ہیں، انکم مجرمون تم مجرم ہو، مجرم یاد رکھ لینا، بہت زیادہ تمہارا افسوس ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، اے دنیا والو، یہ دنیا جو ہے بظاہر میٹھی لگتی ہے، یہ سبز اس کی سبزی تمہاری آنکھوں کو ہوشیار کر دیتی ہے، خاضرتن کہ یہ زرق برق اس کی چمک ہے، صرف اور صرف ظاہر ہے، لیکن اتنا بھی دیکھ لو تم نے چھوڑ جانا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اس کے بعد اللہ کسی اور کو لے کر آئے گا۔ جہاں بیٹھے ہو ذرا سوچ لو، آج سے 20 سال قبل یہاں کون بیٹھا تھا، آج سے 40 سال قبل یہاں کون بیٹھا تھا، آج سے 100 سال قبل اس زمین کا منظر کیا ہوگا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اسی طرح تمہارے بعد میں بھی اللہ کسی اور کو لے کر آئے گا، پھر اللہ دیکھے گا کیا کرتے ہو۔ اور فرمایا یہ تمہارے دنیا کے اندر جو عیش و عشرت میں گھسنا ہے نا، ایک طبیب کے طور پر اللہ کے نبی نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ جتنی بھی دنیا میں تمہاری مصروفیت ہے نا، پتہ ہے تمہیں، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو، عورتوں سے بچ کر رہو، یہ اصل ہے جس کی وجہ سے تم اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہو۔ اگر یہ عورتوں والا فتنہ تمہارے پاس نہ ہوتا تو تم شاید اتنے بڑے نقصان میں نہ جاتے۔ سمجھ لو کہ تمہارے پاس یہ نقطہ کون سا ہے، یہ جس طرح ایک موبائل ہے، اگر موبائل پر عورت کی تصویر نہ آئے مرد نہ اٹھائیں، اگر مرد کی تصویر نہ آئے عورت نہ اٹھائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
دکھتی رگ پر نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ اصل ہے، یوں سمجھ لو دنیا میں تمہارے لیے نہیں ہے یہ عورت، اور عورت سمجھے کہ نہیں ہے میرے پاس مرد، تو پھر دیکھنا دنیا کے اندر بہت سارے فتنے خود بخود گل ہو جائیں گے ان کے چراغ۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں آیا یہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ نعوذ باللہ، یعنی زندگی جو ہے یہ تباہ ہو رہی ہے تو صرف اور صرف ان فتنوں کی وجہ سے، اور فتنے بھی کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں، صرف یہی ہے کہ یہ اپنے لیے فحاشی کے فتنے کو دور کریں، کھانا پینا بھی ٹھیک ہو جائے گا، نفع کمانا بھی ان کا ٹھیک ہو جائے گا، اور لمبی لمبی امیدیں بھی نقصان دینا چھوڑ جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔